بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ریپبلک پالیسی کے گورننس کے ایک اور پروگرام کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارے ساتھ ملک عبداللطیف صاحب ہیں، پولیس سے ریٹائرڈ ہیں، 30 سال سے زیادہ ان کا تجربہ ہے انتظامیہ کو لے کے، گورننس کو لے کے. تو آج ہم بات کریں گے کہ گورننس ماڈل جو ہے وہ ہماری سیاسی جماعتوں کا کیا ہے، اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے، کیا جو موجودہ گورننس سسٹم ہے وہ ڈلیور کر سکتا ہے یا نہیں. بھائی صاحب، آپ سے میرا پہلا کویشچن یہ ہے کہ جو پی ایم ایل این کا گورننس سسٹم رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ کچھ پروجیکٹس کیے جائیں، پیسے یا قرضے کی صورت میں لیے جائیں یا مختلف ڈپارٹمنٹ سے پیسے اٹھا کے پروجیکٹس کے لیے لیے جائیں، اور وہ جو پروجیکٹس ہیں وہ ویزیبل ہوں، موٹر وے ہو، دوسرے پروجیکٹس ہوں، اورنج ٹرین ہو. تو یہ گورننس سسٹم تو پٹ گیا ہے، کیونکہ یہ انسان جو پاکستانی ہیں، پنجابی ہیں، پنجاب میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کے بنیادی مسائل گراس روٹ کے، لوکل گورنمنٹ کے، تعلیم، ہیلتھ، صحت، روزگار، اکانومی کو حل نہیں کر سکے. جی شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں، آپ 1985 سے آنورڈ اگر دیکھ لیں تو یہ والا جو ماڈل ہے کہ جی ڈیولپمنٹ کے کام اور ڈیولپمنٹ کے بھی میگا پروجیکٹ جو نظر آئیں، موٹر ویز ہے، آپ اورنج ٹرین کہہ لیں، میٹرو بس سروس کہہ لیں، اس طرح کے پروجیکٹ، اور پھر اس میں دانش اسکول بنے کہ بڑے بڑے ایسے پروجیکٹ. لیکن کیا پبلک میں، عوام میں ان کو پذیرائی ملی؟ دیکھیں، یہ ایسے پروجیکٹس ہیں جن کا فائدہ تو اس سے چند لوگ اٹھاتے ہیں، اور اس کی قیمت جو ہے وہ پوری قوم کو ادا کرنی پڑتی ہے. تو یہ میں تو ان میگا پروجیکٹس یا ان ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کو اگر سامنے رکھوں تو مجھے تو ان کی توسط سے عوام میں کوئی بہتری کے آثار نظر نہیں آتے. اور نہ ہی آپ 8 فروری کے الیکشن کے مینڈیٹ کو دیکھ لیں، اگر لوگ ان پروجیکٹس کو، ان پالیسیوں کو، پی ایم ایل این کی پالیسیوں کو اگر اپریشیٹ کرتے تو لوگ ان کو ووٹ دیتے. لوگوں نے تو ان کو ووٹ نہیں دیا. یہ تو فارم 47 پہ بیوروکریسی اور جو کہہ لیں مقتدر قوتیں ہیں، ان کی مہربانیوں سے یہ لوگ الیکٹ ہو کے تو ایوانوں میں پہنچے ہیں. جی بھائی صاحب، ہم تھوڑا اس کو اب ریفریز کرتے ہیں. اب ہم پرائمری انڈیکیٹرز کی بات کرتے ہیں. گورننس کے ظاہر 3 آرگنز ہیں، 3 پرائمری انڈیکیٹرز ہیں جو ہماری ریسرچ تھی. مقننہ، پھر مقننہ سے نکلتی ہوئی انتظامیہ، چاہے وہ پولیٹیکل انتظامیہ، چاہے بیوروکریٹک انتظامیہ ہے، اور پھر جوڈیشری. مطلب کسی کے گورننس ماڈل میں پاکستان میں مقننہ کو ریفارم کرنے کا ماڈل ہی نہیں ہے، بلکہ آپ اس دفعہ دیکھیں جو مقننہ کے اراکین کو منتخب کیا گیا ہے وہ بڑے حد تک ریگ طریقے سے کیا گیا. جی بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہم کہنے کو تو باتیں کچھ اور کرتے ہیں، لیکن عملی طور پہ ہم مظاہرہ کچھ اور کرتے ہیں. جس طریقے سے لوگ آئے ہیں ایوان میں، اب ان سے کیا توقع رکھیں گے کہ جی وہ کیا مقننہ کو کتنا ریفارم کر سکیں گے؟ مجھے تو کوئی اس میں بہتری نظر نہیں آتی. چلیں، مثلا مقننہ کا بنیادی کام قانون سازی ہے. جتنی اچھی قانون سازی ہوگی اتنا ہی اچھا گورننس سسٹم ہوگا. اب جو مقننہ میں لوگ آئے ہیں، چلیں ان کے اب رگڈ ہونے کے اوپر تو ہم بات زیادہ نہیں کرتے، وہ ہم بہت بات کرتے ہیں. ان کی اب کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ اچھی لیجسلیشن کر سکیں، کیونکہ گورننس شروع اچھی لیجسلیشن سے ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ جو وفاقی مقننہ ہے اور جو صوبائی مقننہ ہے ان سے اچھی لیجسلیشن کروا سکیں گے؟ بالکل مجھے تو کوئی امید نظر نہیں آتی. اور یہی بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی، قوم کی، کہ مقننہ جو قانون سازی بھی کرتی ہے اس میں بھی وہ اپنے مفادات کی خاطر وہ قانون سازی کرتے ہیں. جنرل پبلک کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے تو بہت کم کسی نے کام کیا ہے. تو اس پہ تو بڑی کہہ لیں کہ ریفارمز کی ضرورت ہے، اور کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے تاکہ یہ بہتر ڈلیور کر سکیں، بہتر لیجسلیشن کر سکیں. ایسی لیجسلیشن کریں جس سے عوام کی بہتری ہو. جی ناظرین، جیسے بیوروکریسی، پولیس یا جو ہیومن ایچ آر ہے، پبلک ہیومن ایچ آر ہے، اس کو ٹرین کیا جاتا ہے، تو لیجسلیچرز کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے لیجسلیٹرز کو ٹرین کروائیں. اب اس سے آگے بڑھتے ہیں. اب لیجسلیشن ہوگی، جتنی اچھی لیجسلیشن ہوگی
اتنی ہی اچھی امید ہے امپلیمنٹیشن اس کی ہونی چاہیے. اب انتظامیہ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. انتظامیہ میں پولیس بھی ہے, انتظامیہ میں سول سروسز بھی ہیں, باقی پبلک آرگنائزیشنز بھی ہیں. آپ کے خیال میں جو ہماری انتظامیہ ہے, جب ہم انتظامیہ کی ناظرین بات کرتے ہیں تو اس میں پولیس شامل کرتے ہیں یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز شامل کرتے ہیں, ان میں وہ صلاحیت کیپیسٹی ہے کہ وہ لیجسلیشن جو قانون سازی ہے اس کو امپلیمنٹ کر سکیں؟ دیکھیں, اس کا میں تو اس حوالے سے اس کو دیکھتا ہوں کہ ہماری پولیس, ہماری سول بیوروکریسی اور باقی ادارے, ان میں کیپیسٹی, میں تو بالکل پر امید ہوں کہ واقعی ان میں کیپیسٹی ہے, لیکن ان کو کیپیسٹی کے مطابق کام کرنے دیا جائے تو. اور بدقسمتی یہ ہے کہ پک اینڈ چوز ایسی کی جاتی ہے, ٹرانسفر پوسٹنگ ایسی کی جاتی ہیں کہ جس میں ذاتی خواہشات پہ مبنی, ذاتی پسند ناپسند کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ ان لوگوں میں کیپیسٹی ہے, بشرطے کہ ان کو کام کرنے دیا جائے. اگر ان کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دیا جائے تو یہ ڈیفینیٹلی ڈیلیور کریں گے. اب ہم ناظرین جو تیسرا پرائمری آرگن ہے اس کی بات کرتے ہیں, عدلیہ. ملک صاحب, آپ نے پولیس میں کام کیا ہے, پروسیکیوشن کے ساتھ مل کے آپ نے کام کیا, آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پہ پولیس کی انویسٹیگیشن کے, پروسیکیوشن کے ایشوز ہیں, وہاں پہ ٹرائل کے بھی بہت سارے ایشوز ہیں, بینچ کے, بارس کے ایشوز ہیں. تو کیونکہ چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں, گورننس بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عدلیہ میں ریفارمز لے کے آئی جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, یا جو پارٹیز ہیں ان کے منشور میں بھی ایسی کوئی خاص چیز یہ نہیں تھی, تو یہ عدلیہ میں ریفارمز لے کے آ سکیں گے؟ دیکھیے, ہوپ فار دا بیسٹ, ایک اچھائی کی امید رکھنی چاہیے. مجھے ویسے نظر نہیں آتا کہ یہ کوئی ریفارمز لے کے آئیں گے عدلیہ میں بھی اور باقی اداروں میں بھی کہ وہ کوئی بہتر ڈیلیور کر سکیں. بدقسمتی سے سارا نظام ہی ایسا بوسیدہ ہو چکا ہے اور اسی کو ہم آرٹیفیشل سپورٹ دے کے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کھڑا رہے اور یہ کچھ چل جائے, جو چلتا ہوا نظر نہیں آتا. بس اب یہی پرائمری گورننس کا آخری کویشچن ہے. آپ نے پولیس میں کام کیا, کرمنل جسٹس سسٹم کا فنکشنل ہونا انصاف کے لیے, معاشرے کی تنظیم کے لیے اور معاشرے کی بڑھوتری کے لیے, گروتھ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے؟ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے کرمنل جسٹس سسٹم. اور میں اپنی پہلی بات کو دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ اس میں مداخلت نہ کی جائے, اس میں اپنی پسند کے لیے, اپنے مخالف کو پنش کرنے کے لیے, اس کو وکٹمائز کرنے کے لیے کام نہ کیے جائیں. رول آف دا لا ہو, آپ ایک قانون سب کے لیے ہو اور اس پہ عمل درآمد ہو. یہ فیورٹزم, پسند ناپسند, اور اس کی وجہ سے سارا نظام ہی جو ہے اس پہ سوال اٹھتے ہیں. جی ناظرین, اب ہم گورننس کے دوسرے پارٹ کی طرف جاتے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے. 3 پرائمری آرگنز ہیں, مقننہ, انتظامیہ اور عدلیہ. اب ان کے جو ڈیرائیوڈ ادارے, آرگنائزیشنز ہیں, جب ہم گورننس کی بات کرتے ہیں ہماری مراد یہ ہے کہ جتنے بھی ادارے ہیں وہ کام کریں. مطلب اب ہم بات کریں گے ان کے اداروں کی. پنجاب میں 40 ڈپارٹمنٹس ہیں, پھر ان کے دوسرے اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں, پولیس ہے, نیچے ڈسٹرکٹ کی ان کی فارمیشنز ہیں, جوڈیشری کے ادارے ہیں, یہی گورنمنٹ ہے. پنجاب میں آپ کہہ سکتے ہیں کوئی جو فرسٹ فیز کے 200 سے زائد ادارے ہیں اور سیکنڈ فیز کے اگر آپریشنل ادارے لے کے آئیں وہ 400-500 ہیں, اور اگر آپ پھر سروسز کے ادارے لے کے آئیں وہ کچھ ہزار ہیں. تو یہ ادارے فنکشنز کرنے لگ جائیں اپنے رولز آف بزنس کے تحت, اپنے آبجیکٹیوز کے تحت, تو گورننس یکدم بہتر ہوگی. اب چند پروجیکٹس کرنے سے تو گورننس بہتر نہیں ہوگی نا؟ نہیں, بالکل صحیح کہا کہ صرف پروجیکٹ کرنے سے تو گورننس بہتر آپ نہیں کہہ سکتے. یہ جتنے ادارے ہیں ان کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دیا جائے اور پھر ان کا ایک احتساب کا نظام ہے. جو ڈیلیور نہ کرے, جو کام نہ کرے, آپ اس کو سائڈ لائن کریں یا اس کو پنش کریں یا اس کو نوکری سے نکالیں, لیکن اداروں کو کام کرنے دیں, تبھی وہ کوئی ڈیلیور کر سکیں گے. گورننس بھی تبھی بہتر ہوگی. جب آپ ذاتی پسند ناپسند پہ چلیں گے تو پھر مجھے تو کوئی بہتری نظر نہیں آتی. کیونکہ مطلب اب ہم آخری کویشچن, آخری پارٹ کی طرف آ گئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہیلتھ کے علاوہ سارے کام کرتی ہے, ایجوکیشن کے علاوہ سارے کام کرتی ہے, تو ان کو اپنا اصل کام کرنا چاہیے. یہ صحیح کہا آپ نے. میں تو پہلے یہی کہہ رہا ہوں کہ تمام اداروں کو اپنی آئینی حدود میں رہ کے اپنا اپنا کام کرنا چاہیے. ہمارا المیہ یہی ہے کہ پولیس ہے تو وہ اپنا بنیادی کام کے تفتیش کریں, وہ نہیں کریں گے وہ جوڈیشری کے کام میں
کہ وہ چاہیں گے کہ ہماری مرضی سے فیصلے ہوں. ہیلتھ والے ہیں تو وہ بجائے اپنے ہیلتھ کے اس کو فوکس کرنے کے وہ باقی ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو ملوث کر لیتے ہیں. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تمام ادارے اپنی اپنی آئینی حدود میں رہ کے اپنا اپنا کام کریں اور اس پہ پھر چیک اینڈ بیلنس ہو. جو کام ڈلیور نہ کرے, جو کام نہ کر سکے, وہ ظاہر ہے اس میں سے اسکرین آؤٹ ہو جائے, لیکن اداروں کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دیا جائے تبھی وہ کام کر کے ڈلیور کر سکے. جی ناظرین, جب ہم ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, گروتھ کی بات کرتے ہیں, چاہے معاشرتی ہے, چاہے انتظامی ہے, چاہے حکومتی ہے, چاہے ریاستی ہے, جو ادارے ہیں ان کی گروتھ کو ہی گورننس یا مجموعی گروتھ کہتے ہیں. پاکستان میں اداروں کو بالکل گرو نہیں کیا جاتا. ایک گورنمنٹ کے پاس 400 سے 500 تک بنیادی ادارے ہوتے ہیں, لیکن وہ فنکشن نہیں ہوتے. ان کے HR کو, بیوروکریسی کو, ان کو ریفارم کر کے ان سے کام لینے کی ضرورت ہے. ناظرین, اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگے, ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ہمارے تھنک ٹینک کے پاس بیوروکریسی گورننس کی ابتدائی معلومات ہیں, پروفیشنلز ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں. آپ کو ان معلومات سے آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوگا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.